محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ مہمان محترم جناب مولانا قاری عرفان صاحب جو امام بخاری یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے، ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز اور محترم مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالرزاق زاہد صاحب۔ وہ آپ سے کلام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو امن کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سامعین محترم، یقینی طور پر جس مسلمان کو رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیے، قوموں پر زوال یک بارگی نہیں آتا، اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات کی توفیق سے آج 10 جمادی الثانی 1440 ہجری ہے، 16 فروری 2019 عیسوی، اور مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے قوموں کی تباہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قوموں کی تباہی، طے شدہ بات ہے اس میں امت مسلمہ بھی آتی ہے۔ اپنی گھڑیاں دیکھ لیجئے، میری کوشش ہوگی کہ میری گفتگو 9:40 زیادہ سے زیادہ 45 منٹ پہ ختم ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات بھی اٹھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ لیکن یہ جو کچھ وقت ہمیں ملا ہے، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے، اور میں آپ سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ جب ہم قوموں کی تباہی کے اسباب کا بالعموم اور امت مسلمہ کی تباہی کا بالخصوص جائزہ لیتے ہیں تو بیان کرنے والے بڑا کچھ بیان کر جاتے ہیں،
وہ جی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، تباہ ہو گئیں، قوموں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، برباد ہو گئیں، قوموں نے اپنی مرضی کی، تباہ و برباد ہو گئیں۔ امت مسلمہ کی بات کی جائے تو کسی نے کہا امت مسلمہ اغیار کی تقلید کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، کسی نے کہا امت مسلمہ جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ علی ھذا القیاس ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر اور اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کو بند کرو یار، کیا مسئلہ ہے اس کا، سوائے ڈسٹربنس اس کا کوئی فائدہ نہیں، بات ہم نے کرنی سمجھنی ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جو بات میرے سامنے آئی ہے، تمام اقوام میں جو تباہ ہوئیں اور امت مسلمہ میں جو مشترک ہے، وہ بنیادی طور پہ دو سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جہالت، اور یاد رکھیے جہالت لا علمی کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس وقت امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں، لیکن جہالت پھر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ پرانی قوموں کا تذکرہ کیا کہ جب ان بدبختوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، رب کائنات نے جن ہستیوں کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ان کی طرف آ جاؤ، تو جواب کیا ہوتا تھا؟ ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میں ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایک قریبی عزیز، اس کا تعلق ایک خاص طبقے کے ساتھ ہے، اس کی شادی تھی، ولیمے پہ ہم گئے تو اسے باقاعدہ بلا کے نا، میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے میرے قریبی، تو انہوں نے اپنی مخصوص زبان میں کہا، وہ ذرا شرکیہ نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا، اور یہ بات کب کی کر رہا ہوں، کوئی 150-200 سال 400 سال پرانی نہیں، آج کے دور کی، زیادہ سے زیادہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب اسے بزرگوں نے کہا اپنے مخصوص انداز میں، بیٹے کس راستے پر چل رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، جانتے اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے بات کی ہے، پنجابی میں کہتا ہے پا جی سانو تہاڈی گل سمجھ نہیں آتی، کی سمجھتے ہو کہ ساڈے پیو دادا غلط ہی سن؟ اور یہ وہ بات ہے جو تقریباً ہر امت نے اپنے نبی سے کہی ہے۔ تو سب سے پہلا سبب جہالت۔ جہالت کتنی ہے؟ سن لیجئے، اتنے سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ سے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں بھائی؟ سوال کروں گا، جیسے جواب آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ مسلمان اسلام سے بنتا ہے، اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ میں نے کوئی آپ سے طلاق کا مسئلہ نہیں پوچھا، آپ سے میں نے حج کا طریقہ نہیں پوچھا، میں نے آپ سے کوئی حیض نفاس کے مسائل نہیں پوچھے، جس کا معلوم ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اور یہ تجربہ ہے میرا، پرانی بات ہے 1997 کی، مدینہ یونیورسٹی میں رمضان کا مہینہ آیا تو یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ جو طلباء دین کی دعوت دینے کے لیے سعودیہ کے مختلف علاقوں میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیں۔ میں نے بھی لکھوا دیا، تو میری ڈیوٹی لگ گئی، ذمہ داری لگ گئی القصیم سائٹ پہ۔ تو وہاں جب ہم گئے تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایک سوال نامہ ترتیب دیں اور ان سوالوں کے جواب آپ نے اپنے دروس کے دوران دینے ہیں۔
اور وہ سوال نامہ آپ تقسیم کر دیں. میرے خیال ہے کہ ایک کانفرنس باہر دروازے پہ ہو رہی ہے، ان بھائیوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اندر آ جائیں، میں مائک چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، بچے نہیں ہیں وہ، کہ اس کی وجہ ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میں کوئی کیسٹیں سن کر تو آپ کے پاس آیا نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے اس موضوع کو اتنے مخصوص وقت میں سمیٹنا. بات یہ ہے رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اگر آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے لمبا چوڑا تو اس کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اب وہ ہمارے بھائی نہ انہوں نے خود کچھ سننا نہ کسی کو سننے دینا. تو میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ لفظ اسلام کا معنی کیا ہے. 100 پرچہ میں نے لفظی معنی پوچھا جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. جی بولیں. لو جی آپ سوال کا جواب دیں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں. یقین جانیے 100 پرچہ ہم نے تقسیم کیا، 100 میں سے 90 اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. اور جس طرح میرے بھائی بول رہے ہیں نا، جن 10 نے جواب دیا ان میں سے 9 کا جواب غلط تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 100 میں سے کتنے لوگوں نے جواب دیا؟ صحیح جواب صرف 1 کا تھا. اور جانتے ہو کیوں جواب دے سکا؟ اس لیے کہ وہ دینی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. آج جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتی اٹھ کے مولویوں پہ برس پڑتا ہے. جہالت کی ایک اور مثال لے لیجئے. 4 سال پرانی بات ہے، مجھے کسی وکیل سے کوئی کام تھا تو میں اس کے دفتر چلا گیا. اب وہاں پر وکلاء کا پورا پینل بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے اندر یہ بیماری ہے کہ مولوی کو دیکھ کے نا ہمارے اندر کا چودھری بیدار ہو جاتا ہے. جس کا کسی پر زور نہیں چلتا وہ کس پر چلاتا ہے؟ شروع ہو گئے جناب مولوی انج دے، مولوی انج دے. میں سنتا رہا. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عام قسم کا مولوی نہیں ہے. میں سنتا رہا. جب وہ سارے بات کر چکے نا، میں نے کہا جی آپ لوگوں نے بڑی باتیں کی، میرے صرف ایک سوال ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان 5 وکیلوں میں سے کسی ایک کی عمر بھی 50 سال سے کم نہیں تھی. میں نے کہا آپ ایسا کیجئے، ایک بنیادی مسئلہ ہے غسل جنابت، فرضی غسل جو فرض ہوتا ہے. میں نے کہا آپ لوگ باری باری غسل کرنے کا طریقہ مجھے بتا دیں. لو جی 5 وکیلوں نے طریقہ بتایا، کسی کو بھی نہیں آتا. جہالت. اتنی بڑی مجلس میں کسی کو اسلام کا لفظی معنی نہیں آتا. 5 وکیل جنہوں نے MA LLB کیا ہوا، ان میں سے ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کا بیٹا جوان ہے، جوان بیٹا شادی شدہ ہے، وہ بھی وہیں پہ موجود ہے. میں نے کہا جی اب میں آپ کو کیا کہوں. اور سنیے جہالت کی انتہا. او جی جہاں کوئی لگا ہے، بولو بولو بولو، ٹھیک لگا ہے. حالانکہ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا ہے. کیا مطلب؟ مسجد کے اندر آ کے دین کی بات سننے والا بھی ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فحش فلمیں دیکھنے والا بھی ٹھیک ہے. روزانہ فجر کا صبح کا آغاز نماز کے ساتھ کرنے والا بھی ٹھیک ہے، اور روزانہ صبح کا آغاز 10 12 15 گالیوں سے کرنے والا بھی ٹھیک ہے. سارا دن پسینہ خون ایک کر کے 1000 روپیہ لینے والا بھی ٹھیک ہے، اور ٹھگیاں لگا کے فراڈ کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کا ناجائز مال کھانے والا بھی جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے. اس سے بھی بڑی جہالت. بیٹے چھوڑ دو یار. اس سے بڑی جہالت. او جی جس بات کا پتہ نہ ہو نہیں پوچھتے. حالانکہ ایک 5-6 سال کے بچے سے پوچھ لیں پتر جڑی گل دا پتہ نہ ایک ہی کرید ہے. اپنی ایمانداری سے بتائیے یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور سنیے اس سے بھی بڑی جہالت. او جی دین کے معاملے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. بھائیو اللہ کے لیے سوچئے.
چند منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اس طرف بھی انشاءاللہ آؤں گا میں. اب تو دور ہی بدل گیا نا. ایک وقت تھا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے، جب بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا تھا نا، 6 مہینے کا ٹائم لیتے تھے سوچنے کے لیے. اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. آج معاملہ الٹ ہے. اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ تحقیق، یہ سوچنے کے نام پر 6 مہینے کا وقت لیا جاتا، اور 6 مہینے کے دوران تحقیق ہوتی. کتنی تحقیق ہوتی کہ جس بچے کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنی ہے اس کے ننیال تک دیکھے جاتے تھے. پنجابی زبان کی مثال معروف ہے نا بزرگوں، دودھ تے بدھ تے تخم تے تاثیر. اینا نوجوانوں کتنے پتہ ہے، یہ پرانیاں گلاں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس دور کی بات کرتا ہوں جس بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتے ہوئے میرے جوتے گھس گئے، جس بیٹی کے لیے داماد تلاش کرتے کرتے جناب میں تھکاوٹ سے چور ہو گیا. میں نے اپنی گاڑی کے ٹائر گھسا لیے. کیا میرے پاس گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد وہ بیٹا یا بیٹی ایک دن بھی زندہ رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. سورۃ الروم کے الفاظ ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں غافل ہیں. آپ دکان پر جاتے ہیں جوتا خریدنے کے لیے، دکاندار سے آدھا گھنٹہ بحث کرتے ہیں کہ جناب یہ جوتا مضبوط ہے، گارنٹی والا ہے، یہ مجھے چبھے گا تو نہیں، جلدی ٹوٹ تو نہیں جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اعلان ہو جائے گا یا اہل الجنتی خلود فلا موت. اے جنتیو جنت میں رہو، تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ. اے جہنمیوں جہنم کے اندر جلتے رہو، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی. کس لیے؟ موت کو بکرے کی شکل میں قیامت کے روز ذبح کر دیا جائے گا. اس زندگی کو گزارنے کے لیے میں نے آپ نے کتنی تحقیق کی ہے. ایک اور مثال جہالت کی لے لیجئے. ڈگریوں کی کمی کوئی نہیں. آج تعلیم بہت زیادہ ہو گئی، لیکن دوسری طرف تعلیم بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہالت کی بھی انتہا ہو گئی. یقین جانیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. لڑکی کیا کہتی ہے؟ لے ہاں جے میں ایم اے کر کے تے کچن ہی سنبھالنا تے پھر میرے پڑھن دا فائدہ کی. میری بات سے آپ انشاءاللہ کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتے. آج سے 30 35 40 سال پہلے تعلیم اتنی نہیں تھی، ڈگریاں اتنی نہیں تھیں، لیکن گھر آباد تھے. آج میں نے، آپ نے صبح اندھیرے منہ اپنی بیٹیوں کو بسیں لگی ہوئی ہیں، ویگنیں لگی ہوئی ہیں، ٹیوٹے لگے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو کالجز بھیجا، جدید تعلیم دلائی، ڈگریاں آ گئیں. جس کو کہتے ہیں نا شعور، یہ شعور نہیں ہے، یہ ضرورت سے زیادہ شعور ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جاؤ جا کے اپنی عدالتیں دیکھ لو، سیالکوٹ، ڈسکا، سمبڑیال، پسرور، جا کر کچہریاں دیکھ لو. آپ کو خلا کے اتنے زیادہ کیسز نظر آئیں گے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جائے گا. جہالت ہے. کس لیے جہالت؟ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاس ڈگریاں نہیں ہیں. جہالت کا اصل مطلب یہ ہے کہ دین کی جو اصل روح ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے تھی، ایک مسلمان کے لیے حرز جاں ہونا چاہیے تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آج کی بچی جو یہ کہتی ہے میں نے اگر اتنی تعلیم حاصل کر کے اگر کچن ہی سنبھالنا ہے تو فائدہ کیا؟ اس بچی کا قصور نہیں ہے، اس کو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے دین کی طرف آنے ہی نہیں دیا. سیدہ فاطمہ خاتون جنت، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، کائنات کی تمام خواتین ان کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں، اپنے گھر میں چکی پیستی ہیں. جو بات کہوں گا اس کے حوالے کی ذمہ داری ہے. جنتی خواتین کی سردار،
جس کو نبوت کی زبان نے کہا تم جنتی خواتین کی سردار ہو، اپنے گھر میں کیا کرتی ہیں؟ چکی پیستی ہیں، اور چھالے پڑ گئے ہاتھوں پہ، چھالے پھوٹنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شوہر ہے محبت کرنے والے، ہاتھوں کو دیکھا، کہا فاطمہ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، لیکن میری زبان نے اجازت دیتی، سنو آج کم جہیز کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تنگ کرنے والوں، غیرت مندی کا سبق پڑھایا ہمیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی میں آقا کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں، غلاموں کی ایک نئی کھیپ آئی ہے، اپنے ابا اور میرے آقا سے جا کر یہ کہو کہ ہمیں ایک غلام عنایت فرما دیں۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی ہیں، باپ اور بیٹی کا پیار، باپ اور بیٹی کا رشتہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کس قدر عظمت والا ہوتا ہے۔ جا کر اپنے ہاتھ دکھائے، کہا ابا جان یہ میری حالت ہے، اگر ایک غلام عنایت فرما دیا جائے۔ کہا بیٹی گھر چلو میں آتا ہوں۔ بیٹیوں کو جنہوں نے بسانا ہوتا ہے نا، جاؤ آج تم نے اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں دے دیں، سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ بیٹیاں کس طرح بستی ہیں؟ کہا گھر جاؤ میں رات کو آؤں گا۔ گھر آ گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عشاء کے بعد تشریف لائے، فرمایا بیٹا سنو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی، تمہیں غلام کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کیا آج یہ سبق ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھایا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور سنو بات آئی ہے قوموں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب برز کر رہا ہوں جہالت۔ جہالت کتنی ہے سن لیجئے، پرانی بات ہے، 1992 میں، اگر کسی کوئی میرا بھائی یہاں صحافی ہو تو وہ جانتا ہے کہ روزنامہ پاکستان اخبار 1992 میں شروع ہوا تھا۔ میں اس وقت لاہور میں زیر تعلیم تھا، تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن پڑھانا پڑتی تھی۔ تو روزنامہ پاکستان کے پہلے صفحے پر ایک تصویر چھپی، میں نے وہ تصویر کاٹ کر جیب میں ڈال لی، پڑھانے کے لیے گیا، بچیاں بھی میرے پاس پڑھتی تھیں، جس بچی کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جاتی میں اسے پردہ کروا دیتا، تو میں نے پردے کے پیچھے سے کہا بیٹا یہ تصویر دیکھو۔ وہ تصویر دیکھو، استاد جی آپ بھی ایسی تصویریں جیب میں رکھتے ہیں؟ ہے نا یہ مسئلہ، ہو تو مولوی ہو کیا کم کرنا ہے؟ حالانکہ اپنی ایمانداری سے بتائیے، قرآن کے 30 سپاروں سے، احادیث کے ذخیرے سے کوئی ایسا شریعت کا حکم ہے جو مولوی کے لیے الگ ہو اور مسٹر کے لیے الگ ہو؟ کیوں جی؟ یہ تقسیم کس نے کی؟ ہم نے خود۔ بےہودہ تقسیم ہے یہ۔ دین 5 نمازیں اگر میرے اوپر فرض ہیں تو آپ کے اوپر نہیں ہے بھائی۔ اگر داڑھی رکھنا میرے لیے فرض ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر میری بیوی میری بچیوں کو پردہ کرنا حکم ہے تو عام آدمی کی بیوی بچیوں کو نہیں ہے۔ کون سا حکم ہے شریعت کا جو مسٹر اور مولوی کو الگ کرتا ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہ تصویر میں نے اس لیے جیب میں رکھی ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ تمہارا آنے والا کل یہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس تصویر میں کیا تھا؟ سنو، نیچے لکھا ہوا تھا فاطمہ جناب میڈیکل کالج کے آخری سال کی طالبات کے درمیان ڈانس کا مقابلہ۔ کوٹی لوہاراں کے غیرت مندو سنو، بڑا خوش ہوتا ہے یہاں کا چودھری، استاد جی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے، میری بچی کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا ہے، اب میری بچی ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرے گی۔ وہ بچی جو میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، امت مسلمہ کی بیٹی ہے، اپنی تعلیمی زندگی کے آخری مرحلے میں جس نے جا کے قوم کے مریضوں کا علاج کرنا ہے، آج کی بیٹی کل کی بیوی ہے، آج کی بیوی کل کی ماں ہے، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود، اپنی تعلیمی زندگی کے آخری مرحلے میں ٹراؤزر پہن کر، جینز پہن کر، جناب ٹریک سوٹ پہن کر، بیہودہ لباس پہن کر ڈول اور میوزک کی تھاپ پر ڈانس کر رہی ہے، اور اتنی کھلی جگہ پہ کر رہی ہے کہ اخبار کا فوٹوگرافر، اخبار کا غباش فوٹوگرافر اس کی تصویر بناتا ہے، روزنامہ پاکستان کے پہلے صفحے پر تصویر لگتی ہے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، اگر غیرت کا جنازہ
اس طرح نہیں نکلتا تو اور کس طرح نکلتا ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا اس بچی کی کوکھ سے کل کو کوئی مجاہد اسلام پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی دین کا خادم پیدا ہو سکتا ہے؟ کون پیدا ہوگا؟ فنکار، اداکار، گلوکار، صداکار، موسیقار، فلم سٹار، آرٹسٹ۔ آج ہم نے نام تبدیل کر دیے، ورنہ بابا جی ایمانداری نہ دسے نہ نچن والے نو کی کہندے ہوندے سو؟ کنجر، ڈوم، بانڈ، میراسی۔ ہماری نئی نسل کا یہی حال ہے۔ اسلام کا لفظی معنی نہیں آتا۔ یہ پتا ہے کہ فلاں کنجری کا کس کے ساتھ افیئر ہے، فلاں کنجر کی شادی کب ہوگی، فلاں کے طریقے پیدائش کیا ہے، اور فلاں نے جناب اپنی برتھ ڈے کب منائی۔ کیوں؟ جہالت ہے۔ آج مولوی کو برا کہنا آسان، لیکن یاد رکھیے یہ جو دین کی تھوڑی بہت رمق ہمارے اندر باقی ہے وہ اس مولوی کی وجہ سے ہے۔ یہ مدرسے کی چٹائیوں پر استادوں کے پاس بیٹھ کر قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ جو پڑھنے والا ہے، یہ اسی کی فیوض و برکات ہیں۔ اور اسی جہالت کا ایک اور شاخسانہ آگے چلیے۔ آج کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ آج کیا وجہ ہے؟ ایک دور تھا، سنیے گا، بزرگ یہاں سفید داڑھی والے تشریف فرما ہیں، میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ ایک دور تھا بے شمار مسائل کے باوجود ہماری بچیاں اپنے گھروں میں بستی تھیں۔ کس لیے؟ ان کو ایک سبق ملتا تھا۔ کیا سبق؟ کہ بیٹا جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ یہ بات کہی جاتی تھی کہ نہیں کہی جاتی تھی؟ اور کیا ہوتا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے۔ ایک عورت پر ظلم و زیادتی کی انتہا، جب اس سے کہا گیا اس مرد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی، اس نے الٹا منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خبردار، لاکھوں برائیوں کے باوجود میرا سرتاج ہے، میرا مرنے والا باپ میرا نکاح اس کے ساتھ کر گیا ہے، آج میں اس سے علیحدہ ہوگی تو میں اپنے قیامت والے دن باپ کو کیا جواب دوں گی۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خلا حرام ہے، لیکن اللہ کے لیے ان چیزوں کو وہاں رکھو جہاں شریعت نے حکم دیا ہے۔ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک ایک بات سمجھا گئے، اور یہ جو حدیثیں سنانے لگا ہوں یہ جا کے اپنے گھروں میں سنا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحافظت فرجها۔ ایک عورت 4 کام کر لے۔ کتنے کام؟ کون کون سے 4؟ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا میری بندی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں مرضی داخل ہو جا۔ اپنی بچیوں کو ایم اے بی ایڈ کروانے والوں، ایم ایس سی ایم سی ایس کروانے والوں، ایم بی بی ایس کروانے والوں، ایم اے ایل ایل بی کروانے والوں، اپنی بیٹیوں کو جج کی کرسی پر بیٹھنے کے خواب دیکھنے والوں، کیا تم نے کبھی آج تک اس بات پر غور کیا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو سارے سبق پڑھا دیے، کیا میں نے اپنی بچی کو جنت میں داخلے کا سبق بھی پڑھایا ہے؟ اور یہیں پہ بس نہیں، آگے چلیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر النساء، بہترین عورت کون ہے، بہترین بیوی کون ہے؟ بیٹیاں پرائی امانت ہے نا، طے شدہ بات ہے، گھروں میں تو کوئی نہیں رکھتا۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کو بہترین بیوی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے نا۔ پنجابی زبان کی مثال مشہور ہے کہ تھی اپنے گھر سکون نہ وسدی ہوئے، ماں پیو دی اندر ٹھنڈی ہوندی ہے۔ صحیح بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر النساء، بہترین بیوی کون ہے؟ اذا رأیتها سرتک، جس کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ یہ بھی سن لو، اب ہمارے ہاں سلسلہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا
کہ بیویاں شادیوں پر جانے کے لیے تیار ہوتی تھیں. آج شادیاں تو شادیاں، آج فوتگی پر جانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں. میرے اپنے گھر کی بات ہے، فوتگی ہو گئی، ہمیں پتہ لیٹ چلا، فاصلہ بھی تھوڑا تھا، آدھا گھنٹہ جنازے میں تھا. میں نے اپنی برادری کی کچھ خواتین کو فون کیا کہ فلاں جگہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے ہمارے عزیزوں میں، تو آؤ چلیں. جنازہ کب ہے؟ 9:30 کا ٹائم ہو چکا تھا. میں نے کہا 10 بجے. کہنے لگے استاد جی یہاں تو نہیں جانا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے اسے تیار نہیں ہوئی ہیں. بازار جانے کے لیے تیار ہوگی، کسی فوتگی پر جانے کے لیے تیار ہوگی، کسی شادی پر جانے کے لیے، لیکن جس کو ایک حلال طریقے سے رب کائنات نے اس کا زندگی کا ہم سفر بنایا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوگی. اذا رأیتہا سرت کا، بہترین بیوی وہ ہے جس کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے. پھر وَإِذَا أَمَرْتَهَا طَاعَتْ کا، جب تمہیں حکم دے، جب تم اپنی بیوی کو حکم دو، سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے تمہارے حکم کی بجا آوری کرے. 100 باتوں کی ایک بات کرتا ہوں، درمیان میں ایک حدیث یاد آ گئی، سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں. فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح، اللہ کی زمین پر میاں بیوی سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والا رشتہ اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ بولو، آواز آئی ہے کسی طرف سے؟ محبت. میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں مطالبے نہیں ہوتے، محبت قربانی مانگتی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سبق نہیں پڑھایا. پرانی بات پھر یاد آ گئی مجھے، بابا جی توجہ کیجئے گا. پرانی بات، بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دفعہ مر جاتی ہے. مثال مشہور ہے، جے گھر وسانا ہے تو اپنا آپ مارنا پوے گا. کیوں جی؟ ہے نا؟ کہتے ہیں جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو ایک دفعہ وہ مر جاتی ہے، دوبارہ جب زندہ ہوتی ہے تو اس کی دوسری زندگی پہلی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جب تم اس کو حکم دو تو تمہارے حکم کی بجا آوری کرے. اور سنو، میں کوئی مفتی نہیں لیکن ایک فتویٰ دے کر جا رہا ہوں. ایک طرف لڑکی کا باپ اسے بلا رہا ہے، دوسری طرف اس کا شوہر اسے بلا رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے باپ کی بات کو نظر انداز کر دے، شوہر کی بات کو ترجیح دے، کیونکہ زندگی اس نے اس کے ساتھ گزارنی ہے. کیا ہم نے یہ سبق اپنی بچیوں کو پڑھائے؟ جہالت. اور فرمایا اذا غبت عنہا حافظت کا مالک و عرضہا، جب تم گھر سے چلے جاؤ تو اپنی عزت کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. کیا ہم نے اپنی بچیوں کو مثالی بنانے کے لیے یہ سبق دیے؟ دوسری طرف آ جائیے، دوسری طرف آ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی تربیت کرتے ہیں. شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بچی کو خرید لائے ہیں، وہ ہماری غلام بن گئی. نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے. اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. اور میرے آقا کتنے بہتر ہیں یہ بھی سن لیجئے. صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے. ایک نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے پاس موجود ہیں. دوسری بیوی نے کسی غلام کے ہاتھ کھانے کی کوئی چیز بھیجی. اب جس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا اس نے کہا ہیں باری میری، وقت میرا، کھانا ادھر سے آ رہا. غلام سے برتن پکڑا، ٹھا زمین پر مارا، برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی ضائع ہو گیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ادھر پچھلیاں کا لیا سی، اچھا پچھلیاں تک فٹافٹ جا پہنچ دینے. انہوں دا قصور یہ ہے کہ انہوں تہاڈی امانت نو 18 20 22 25 سال تک پالیا پوسیا جوان کیتا. کچھ اللہ تعالیٰ تو ڈرو یار. اب 3 حالتیں، توجہ ہے بھائی،
توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 حالتیں ہیں. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے؟ بولو نہیں. کس لیے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میرے آقا سے بہتر نہ کوئی آج تک آیا نہ قیامت تک. اسوہ ہے نا، نمونہ ہے. پیش کرو نمونے ایسے. کیا میرے آقا علیہ السلام یہ نقصان دیکھ کر اپنے غصے کو دبا کے خاموش رہے؟ نہیں. اس سے بھی اگلا مرحلہ، میرے آقا نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا رہے ہیں. نہ غصہ کیا نہ چپ رہے، بلکہ کیا کیا؟ کس لیے؟ ٹوٹنے والی چیز تھی، عورت نے توڑ دی ہے، وہ دوبارہ تو واپس نہیں آ سکتی. گھر میں لڑائی ڈالنے کا کوئی فائدہ؟ اپنی جیب سے غلام کو پیسے دیے، کہا بازار سے نیا برتن خرید کر اس عورت کو بتا دینا، اس کو عورت کو دے دینا، اور اس کو یہ نہ بتانا کہ یہاں کیا ہوا ہے، کیونکہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. جہالت کی انتہا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا؟ اور پھر بات مجھے یاد آ گئی، ہجرت کا سفر ہے. نوجوانوں میری بات کو ذرا دھیان سے سننا. ہجرت کا سفر، بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں صحیح حدیث میں آتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مخصوص وقت پر روزانہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول تشریف لائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، معاملہ کیا ہے؟ آقا آج خلاف معمول کیوں تشریف لائے ہیں؟ استقبال کیا، بٹھایا، کہا آقا حکم فرمائیے. فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے مکہ چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھو جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے سچی دوستی. کہا آقا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. فرمایا ابو بکر تم خود کہہ رہے ہو، میں تمہیں بتانے ہی یہی آیا تھا کہ اس ہجرت کے سفر میں یا میرے ساتھ رب عرش والا رب ہوگا یا تم ہوگے. اگلی بات جو اصل سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا پھر آقا ایسا ہے کہ یہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ لے جائیے. اب یہ بات میرے آقا علیہ السلام نے سنی. نبوت رسالت ایک طرف، جو جملہ نوٹ کیجئے گا جو بولنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بیٹھا ہوا ایک غیرت مند داماد چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا. نہیں سمجھے میں بات کہاں لے جا رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ کے شوہر ہیں. رشتہ کیا ہے آپس میں؟ سسر اور داماد کا. سسر نے جو ہی کہا یہ 2 سواریاں کھڑی ہیں، جو ان سے اچھی لگتی ہے لے جاؤ. میرے آقا کے اندر کا غیرت مند داماد چھلانگ مار کے کھڑا ہوا، کہا ضرور لوں گا لیکن پیسے دے کے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو سبق. اور بیٹا جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے وہ تمہاری امانت تھی، عرش والے رب کو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتا تھا. جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں پر. کسی کو انکار تو نہیں ہے نا؟ میری اور آپ کی کوششیں یہ صرف ایک انسانی کوششیں ہیں، ورنہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ کس کو پتا ہے؟ بچوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ کہ بیٹا یہ لڑکی جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن یہ تمہاری تھی. تمہارے سسرالی، تمہاری ساس، تمہارا سسر، یہ تمہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ تمہاری امانت کو 15 سال 20 سال 30 سال 40 35 سال انہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، گھرداری سکھائی، عزت کی حفاظت کرنا سکھایا، مہمانوں کو سنبھالنا سکھایا، شوہر کی عزت کرنا سکھایا، بڑوں کا احترام کرنا سکھایا، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنا سکھایا، اور ایک نکاح نام کے معاہدے کے ساتھ
یہ تمہارے حوالے کر دی ہے، بیٹا تمہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان پر بوجھ مت ڈالنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں پھر بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، وہ جی چونکہ میں کچھا پہن کے گھومتا ہوں لہذا جہیز کے نام پر مجھے کپڑے دے دیں، اور چونکہ میں زمین پر سوتا ہوں لہذا مجھے آپ چارپائیاں دے دیں، اور چونکہ میں ننگی زمین پر سوتا ہوں لہذا مجھے آپ بستر دے دیں، اور چونکہ میں ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہاتھ میں سالن ڈالتا ہوں دوسرے کے ساتھ روٹی پکڑتا ہوں مجھے آپ برتن دے دیں۔ کہاں گئی غیرت؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کے سوالات بھی لینے ہیں۔ آج فروری کی کیا تاریخ ہے بھائی؟ 16۔ 2 دن پہلے ایک دن گزرا ہے 14 فروری کا، پتہ نا اس کے بارے میں؟ یہ دن وطن عزیز پاکستان میں کیوں فروغ پا رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک مثال سن لیجیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک پنڈ سے گزرا تو وہاں پر مجھے کتے پڑ گئے، ہوں پتہ نہیں اتنے ہے کہ نہیں، مجھے تو ویسے نظر نہیں آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک پتھر اکھاڑنا چاہا کتوں کو بھگانے کے لیے، تو کہتا ہے کہ اس پتھر نے زمین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھی اپنے فارسی کے شعر میں یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں میں ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں کتے کھلے ہوئے پتھر۔ یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بالکل وہی صورتحال ہے کہ کتے کھلے ہوئے پتھر۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ زنا اور بدکاری کے لیے، عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے چند 100 روپے کافی ہیں اور شادی کرنے کے لیے لاکھوں بھی تھوڑے ہیں۔ اس معاشرے پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا خیر النکاح ایسرہ، انسانی تاریخ کا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سادگی زیادہ ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، 106 ہجری میں فوت ہونے والے بزرگ سعید بن مسیب مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ایک ہیں۔ ایک دن، بیٹا بیٹھ جاؤ یار چپ کر کے، جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں کم از کم وہی ان کو کنٹرول کر لیں۔ بالکل میرے ساتھ جوڑ کے بٹھایا اور یہ بچے شور کر رہے ہیں۔ ایک دن پڑھایا اپنے شاگردوں کو، ایک بڑے لائق فائق شاگرد سے کہنے لگے بیٹا تم شادی کیوں نہیں کرتے، جوان آدمی ہو؟ توجہ ہے بھائی، آج کل یہ باتیں اجنبی ہیں۔ 106 ہجری آج 1440 چل رہی ہے، حساب و کتاب کر کے بتا دو کتنا عرصہ پرانا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنا عرصہ پرانا واقعہ ہے؟ نا جی 1294۔ ٹھیک ہے، 1294 سال پرانا واقعہ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا استاد جی شادی تو کر لوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ استاد جی کہنے لگے بیٹا تم صرف دنیاوی طور پر غریب ہو، تمہیں رب کائنات نے علم کی اس دولت سے نوازا ہے جس کی قیمت کائنات کا کوئی خزانہ بھی نہیں دے سکتا۔ سوچ لو، سعید بن مسیب تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ شاگرد کہتا استاد جی کیا کہا؟ گویا کہ اسے اپنے کانوں پر یقین۔ کہا بیٹا تم نے صحیح سنا ہے، میں تمہیں واقعی اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہوں۔ کہتے استاد جی اس میں سوچنے والا کون سا مسئلہ ہے؟ اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جسے آپ جیسا بزرگ استاد اللہ کا ولی اپنی فرزندی میں لے لے۔ کہا اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی گلہ شکوہ، کوئی تمہیں شکایت نہیں ہے، تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ کہا استاد جی بالکل نہیں۔ کہا پھر بیٹھو، نماز کا وقت ہوا، جن لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے ان لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ نوجوانوں سنو، اگر کوئی نوجوان انفرادی طور پر مجھ سے رابطہ کر کے پوچھے گا نا استاد جی کر دے نہیں مانتے کہنے نے ایسا ٹول ٹمکا بجا کے شادی کرنی ہے، مجھ سے رابطہ کر لینا، ایسا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ بالکل موم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سارے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، نمازی آئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا،
کہا کوئی بھائی اٹھ کر نہ جائے. کس لیے جی؟ کہا میں آپ لوگوں کے سامنے اس نوجوان کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں. منگنی، تیل، مہندی، مائیاں، مووی، لائٹنگ، کنجر، پانڈ، مراسی، ڈھول ڈمکا، آتش بازی، کوئی کچھ ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے میں خوشی خوشی اپنے گھر گیا اپنی والدہ کو خبر سنانے کے لیے. میں یتیم تھا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے والدہ سے جا کر کہا کہ امی جان، میرے اللہ نے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی ہے. ماں نے کہا بیٹا تم نے ساری زندگی کے بھی جھوٹ نہیں بولا، آج ایک جھوٹ بول کر ساری کسر نکال دی. کہا ماں جی میں سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگے بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہم جیسے فقیر بھوکے ننگے لوگ، اور کہاں سعید بن مسیب جیسا اللہ کا ولی، محدث، مفسر، فقیہ، عالم، مجاہد. کہتے ہیں ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں دروازے پہ گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا سعید. میں سوچ میں پڑ گیا میرے جاننے والوں میں سعید کون ہے؟ میں تو صرف استاد جی کو جانتا ہوں، اور استاد جی گھر، مسجد یا میدان جہاد، کسی تیسری جگہ نہیں جاتے. نوجوانوں سنو، موڑوں پہ کھڑے ہونے کا بڑا مزہ آتا ہے آپ کو. کہتے دروازہ کھولا تو سامنے استاد جی. میں ڈر گیا، اللہ خیر کرے صحیح. میں نے کہا استاد جی مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی ضرورت تھی مجھے بلا لیا ہوتا. کہنے لگے بیٹا معاملہ ہی اس قسم کا تھا کہ مجھے خود آنا پڑا. میں نے سوچا جب تمہاری شادی ہو چکی ہے تو تم اکیلے کیوں رات اپنی گزارو، میں تمہاری بیوی کو ساتھ لے کر آیا ہوں. ساتھ اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، جاؤ بیٹی سسرال کے گھر. خیر النکاح ایسرہ، انسانی تاریخ کا سب سے بہترین نکاح، بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ تھوڑا اور سادگی زیادہ ہو. آج کوئی ایسی مثال آپ کو ملتی ہے؟ کروڑوں خرچ کر لو. اور ایک اور مصیبت، بات جہالت کی ہو رہی ہے. جہالت کی انتہا کیا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، منگنی نہیں، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی کیوں نہیں کر رہے؟ او جی لڑکی کی پھوپھی کے داماد کا تایا دبئی سے آئے گا تو پھر رخصتی ہوگی. یہ میں نے بڑا قریبی رشتہ آپ کو بتا دیا. لڑکی کی پھوپھی کے داماد کا تایا، میں نے بڑا قریبی رشتہ آپ کو بتایا. اصل میں کیا بنتا ہے؟ لڑکی کے باپ کی بہن کی بیٹی کے شوہر کے باپ کا بھائی. کیا کیوں؟ اس لیے ہم نے دین کی روح کو نہیں سمجھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی اور بربادی کا سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ بولو، جہالت. کیا جہالت باقی رہنی چاہیے؟ نہیں. علاج کیا ہے؟ چھوڑ دو سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں میں جا کے داخلہ لے لو، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی کاروبار چھوڑ دو. نہیں، زندگی موت عرش والے رب کے ہاتھ میں ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے عرض کی اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. آپ کے پاس 11 منٹ ہیں جی سوالات کرنے کے لیے. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو ضرور کرے. 2 قسم کے لوگ کبھی دین نہیں سیکھ سکتے. نمبر 1 متکبر، اور بڑے مولوی سنے نے. اپنی حالت یہ ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا اور کیا کیا رہا ہے، بڑے مولوی سنے نے. یقیناً آپ میں سے کوئی ایسا بھائی موجود نہیں. نمبر 2 جو بندہ شرم آ جائے، وہ جی سوال کراں گا پتہ نہیں جواب کی ملے گا. بھئی اللہ کے بندے پوچھو، آپ کا حق ہے. جی میں آپ کے سوالات کا انتظار کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کنی عمریں پائی جاندی؟ لو 40 سال ہو گئے نا، ابھی تک ساری نماز ہی نہیں سدھی ہو سکی. کالے نا بہو سوال کیتا ہے نا، جواب دے گا انشاءاللہ. یہ صرف تہاڈا مسئلہ نہیں، اے یاد رکھو ساڑھی 90% تو زیادہ اکثریت کا ہی مسئلہ ہے. گھوم گھما کے وہ کولو دے ٹگے طرح اساں گھوم گھما کے وہی سوال بار بار فاتحہ خلف الامام، رفع دین، اچھی آمین، پیر نہ پیر ملانا، نور بشر حاضر و ناظر، علم غیب، اس تو علاوہ سانوں آندا ہی ککھ نہیں.
مطالعہ کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، میں ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں، صحیح نماز نبوی، اردو میں صحیح نماز نبوی. وہ کتاب آپ کے پاس ہے، نماز کے سارے مسئلے آپ کے حل ہیں. اب آتے ہیں مسئلے کی طرف. جو بندہ رکوع میں جا کے ملتا ہے نا میرے بھائی، اس کے 3 رکن چھوٹ گئے. کتنے رکن چھوٹ گئے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. تسی آکھو کہ تکبیر تحریمہ تو نے کہی ہے، بھائی وہ تکبیر تحریمہ اس نے نہیں کہی، وہ تو رکوع والی تکبیر ہے، کیونکہ تکبیر کہہ کے وہ کہاں چلا گیا؟ رکوع میں. تکبیر تحریمہ تو گئی، پہلا رکن چھوٹا. دوسرا رکن قیام، ٹھیک ہے، رکوع میں آ کے ملا ہے، قیام نہیں کر سکا. اور تیسرا رکن سورۃ الفاتحہ. او بھائی ایک رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، یہاں تو 3 چھوٹ رہے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت ہے مزید؟ الحمدللہ. کوئی اور سوال ہے تو لائیے. یار تسی نکاح دا طریقہ پوچھو، طلاق پہلو دونی ہے تسی. سب سے پہلی تو بات یہ میرے بھائی کہ طلاق ایک ہتھیار ہے. طلاق کیا ہے؟ اور ہتھیار کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات، ہتھیار کو کھلونا سمجھنے والے سے بڑا بیوقوف اور یورپ والوں نے سمجھ رکھا ہے. وہ مثال آپ نے سنی ہے نا، ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا، گورا انگریز. کسی نے پوچھا بھائی کتنے چلے ہیں؟ انہوں نے کہا نویں شرٹ پائی ہے، اس تو پہلے کہ میری بڑھی مینوں طلاق دے دے میں انہوں بہانا چاہنا. سمجھا گی نا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ایک ہتھیار ہے، اور ہتھیار کو استعمال کرنا ہے بوقت ضرورت. جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال ضرور کریں، لیکن اس کا بلا ضرورت استعمال، ہمارے ہاں اکثر اس کا استعمال بغیر ضرورت کے ہوتا ہے. یورپ میں نا طلاق بلا کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ لو جی، عورت کہتی ہے میں کتے کو اپنے ساتھ سلانا چاہتی ہوں، بندہ نہیں مانتا. کمرے کے اندر نائٹ بلب مجھے گرین رنگ کا چاہیے، بندہ کہتا نہیں نیلے رنگ کا چلے گا، طلاق ہو گئی. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں رکھیے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے نا، وہ کون سی ہے؟ طلاق. یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب کسی بھی شکل میں اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو. اور یاد رکھیے، شادی شدہ زندگی کا بنیادی اصول ہے اپنی تب منواؤ جب پہلے اگلے کی مان لو. جو مرد صرف اپنی منواتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں، اور جو مرد صرف مانتے ہی چلے جاتے ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے تمام کے تمام اختیارات عورتوں کے حوالے کر دے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے طلاق کے راستوں پر اتنے سخت پیرے بٹھا دیے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے تو طلاق کی نوبت آ ہی نہیں سکتی. بات والد اختیار کر جائے گی. سب سے پہلے رشتہ طے کرتے وقت شریعت نے جو بنیادیں بتائی ہیں، اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں طلاق کا معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے دور میں طلاقیں ہوئی ہیں. تو بھائی میں ٹیکنیکل زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بتہ اور طلاق بائن. مجھے پتہ ہے اکثریت کو کچھ پلے نہیں پڑا. اس کی وجہ نہ نیتی تھی نہ قضا کی تھی، پتہ ہی کوئی نہیں دین کی باتوں کا. سب سے پہلے ایک بندہ ایک مجلس میں ایک جگہ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کرے، صحیح حدیث کے مطابق وہ ایک طلاق ہے. حوالہ چاہیے، صحیح مسلم کتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث. سب سے پہلی حدیث کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں، سیدنا عمر کے خلافت کی ابتدائی 2 سالوں کے دوران ایک مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی؟ اور اس میں لاجک بھی ہے. نکاح کو توڑنے والی چیز کون سی ہے بھائی؟ بولو. ایک بندہ اپنی بیوی سے کہتا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہو گئی نا. جب اس نے ایک دفعہ کہا میں نے تمہیں طلاق دی، میاں بیوی کا رشتہ، باقی طلاقیں کس کو دے رہا ہے وہ؟ اب اس کے سامنے 2 راستے ہیں.
3 حیض گزرنے سے پہلے اپنی اس بیوی کو گھر لے آئے تو وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق دی اور کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. لیکن ایک طلاق ہو چکی ہے، 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے. اگر اسی حالت میں 3 حیض گزر جاتے ہیں، جس طرح ساڑھے پنڈا تھاواں بی بی 4 سال بیٹھی رہندیاں نے، جب 3 حیض گزر جائیں تو وہ طلاق رجعی نہیں رہتی، وہ طلاق بتہ بن جاتی ہے. اب بھی اگر یہ دونوں اکٹھے رہنا چاہیں تو یہ آپس میں نیا نکاح کریں گے، لیکن ایک طلاق اللہ کے کاغذات میں لکھی جا چکی. اتنا معاملہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر کہیں جھگڑا ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر یہی 2 شکلیں ہیں. 3 حیض سے پہلے لے آئے تو طلاق رجعی، 3 حیض کے بعد نیا نکاح کر کے لائے تو طلاق بتہ. اب کتنی طلاقیں ہو گئی بھائی؟ جب تیسری دفعہ طلاق دے گا تو بڑا سوچ سمجھ کر، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد رجوع والا سلسلہ کوئی نہیں. جب تیسری طلاق دے گا بعد میں کبھی تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، اتنی کافی ہے. اور کچھ؟ جی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کافر لوگ اپنی زبان سے تسبیح بیان نہیں کرتے، ان کی زبانیں گنگ ہیں، لیکن ان کا ایک ایک انگ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ کا یہ ہاتھ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. یہ مائک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس آیت کی روح سے، کیسے؟ یہ اللہ جانتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ صوفہ میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، کیونکہ ماں ہر چیز ہے نا. کیسے تسبیح بیان کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. کیوں؟ کوئی کافر ہے یا مسلمان، اسے پیدا کس نے کیا؟ اسے آنکھوں کی روشنی کس نے دی؟ اسے کانوں کی سماعت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وہ زبان سے اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کر رہا، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. کلیئر ہوگی بات؟ واضح ہو گئی؟ اور جی بیٹے بیٹھو بیٹا. ویسے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے دین والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. پوری مجلس میں سے اس بچے نے سب سے کام کا سوال کیا. کہتا استاد جی اسلام دا لفظی معنی تے دس دیو. اسلام کے معنی 2 ہیں. سب سے پہلے اسلام کا معنی اطاعت. اسلام کا معنی پرانی بات ہے، 1990 میں جب افغانستان جانے کا موقع ملا نا، تو ہم جب روسی فوجیوں کو پکڑتے تھے تو ان کے پیچھے جا کے کہتے تھے تسلیم شو. کیا مطلب؟ اپنے ہتھیار پھینک دو. اسلام کا معنی اطاعت کرنا، فرمان برداری. نبی علیہ السلام نے غیر ملکی بادشاہوں کو خط لکھے، سب سے پہلا خط لفظ کیا لکھا؟ اسلم. کیا مطلب؟ مطیع اور فرمان بردار ہو جا. یہ اطاعت کون کرتا ہے؟ بندہ. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. پہلا معنی سمجھ آ گیا بیٹے؟ جب بندہ اطاعت کرتا ہے نا، پھر اسلام کا دوسرا معنی آتا ہے اور وہ ہے سلامتی. اور سلامتی کون نازل کرتا ہے؟ کب؟ جب بندہ اطاعت کرے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں اور اللہ سے سلامتیاں مانگتے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ تو اسلام کے کتنے معنی؟ 2. سب سے پہلا معنی اطاعت اور فرما برداری. اور یہ اطاعت اور فرما برداری کون کرتا ہے؟ بندہ. اور اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اسلام کا دوسرا معنی سامنے آتا ہے اور وہ ہے سلامتی. اور وہ کون نازل کرتا ہے؟ واضح ہوگی بیٹا؟ جی اور کچھ؟ ٹائم ہو چکا جی. آپ نے کیوں کروائی بیٹا؟ جی بیٹے بیٹھو. بیٹے اصل میں جب کوئی محفل کروائی جاتی ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے دین کی ترویج و اشاعت، دین کو آگے پھیلانا. سمجھ آ گئی نا؟ مقصد تو بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے. اب لوگوں نے پھر ان محفلوں کو بڑے بڑے عجیب و غریب رنگ دے دیے.
لیکن اصل محفل کا مقصد تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے پہنچانا. سمجھ آ گئی جی؟ اور جی 10 بج چکے، اجازت جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.